اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا ترجمہ و تفسیر کچھ اس طرح ہوگا کہ اہدی دکھا ہم کو، ہدایت دے ہم کو، رہنمائی کر ہماری، نون الف نا ہم ہمارا ہماری ہمارے، فکرے کی مناسبت سے ہم وہاں پر معنی لگا لیں گے اہدنا دکھا ہم کو یا رہنمائی کر ہماری، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ اب سیدھے راستے سے کون سا راستہ مراد ہے؟ یہ صراط مستقیم سے مراد ایسا سیدھا راستہ، یہ نجات کا راستہ جس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اتنا بہترین راستہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم فرمایا، کتنا وہ بہترین راستہ ہوگا۔ یعنی یہ وہی راستہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے، اور یہ وہی راستہ ہے جو قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ آگے چل کر اس کی وضاحت آئے گی کہ صراط مستقیم کہتے کس کو ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تشریح اور توضیح کی طرف جائیں، ہم مزید یہی سمجھیں گے کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے۔ تو صراط کا معنی ہوا راستہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت جانے تک درمیان میں عالم برزخ میں یہ بھی ایک مقام آئے گا کہ پل صراط آئے گی۔ تو پل کا معنی ہوا پل، صراط کا معنی ہوا راستہ۔ تو قبر سے لے کے جنت میں جانے تک درمیان میں ایک جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پل ڈالی ہوئی ہے، تو پل صراط، راستے کی پل۔ تو ہمیں یہ معنی اخذ کرنے میں آسانی ہوئی کہ پل صراط، راستے کی پل، تو صراط کا معنی ہوا راستہ۔ اب آ جائے مستقیم کی طرف۔ ایک ریاضی کا، میتھمیٹکس کا استاد کہتا ہے کہ بیٹا آپ ایک خط مستقیم کھینچو، تو بچہ پیمانے کے ساتھ ایک لمبی لکیر کھینچتا ہے، وہ ہے خط مستقیم۔ خط کا معنی ہوا لکیر، مستقیم کا معنی ہوا سیدھی۔ تو سیدھی لائن لگاؤ، خط مستقیم کھینچو، تو مستقیم کا معنی ہوا سیدھا۔ تو صراط راستہ، مستقیم سیدھا، صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ پاک میں تو اسے صراط مستقیم کا طلبگار ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ صحابہ کرام کی معیت میں، مسند احمد کی حدیث نمبر 465، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سیدھی لکیر زمین پر کھینچی، اور کچھ لکیریں اس بڑی لکیر کے دائیں اور بائیں بھی کھینچ دیں، اور اشارہ فرمایا، لمبی لکیر کی طرف اشارہ فرمایا، جس کی تشریح و توضیح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 میں بھی ملے گی کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہی میرا راستہ ہے۔ اور نماز میں بھی انسان التجا یہی کرتا ہے کہ الہ العالمین مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، آمین۔ یہ سیدھا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس سیدھے راستے کی ہی اتباع و پیروی کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں کی پیروی مت کرنا، وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اور یہی میں نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں اسی بات کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ یہ وہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، جس پر چل کر ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان ذو النورین بن گئے، علی حیدر کرار بن گئے، بلال مؤذن مصطفیٰ بن گئے، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بن گئے، ابو ہریرہ حافظ حدیث بن گئے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدھے راستے پر چلانا لوگوں کو یہ تو انبیاء کا کام ہے، اس لیے یہ ایک بہت ہی بڑا با مقصد انسان زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلبگار بنتا ہے کہ یا اللہ پاک تو مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ اس سے مراد یہ ہے سیدھا راستہ، وہ راستہ جس راستے پر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چلنے کی ہدایت دے رہے ہیں کہ اس راستے پر آپ چلو۔
جی تو ہم قرآن کریم سے سوال کریں گے کہ صراط مستقیم پر کون ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے جواب دیا، ان ابراہیم کان امتن، آپ دور نہ جائیے، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہی لے لیجئے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ایک امت تھا، قانتا للہ حنیفہ، وہ فرما بردار تھا، حنیفہ مکمل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، ولم یک من المشرکین، شرک سے بیزار اور توحید کو اختیار کرنے والا ہمارا ابراہیم تھا، شاکر لانعمی، وہ ہماری نعمتوں کا شکر گزار تھا، اجتباہ، ہم نے اسے چن لیا، آگے فرمایا وہداہ الی صراط مستقیم، اور ہم نے اسے صراط مستقیم پر چلا دیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی صراط مستقیم ہے۔ دوسرا مقام، اب دوسرے پوائنٹ پہ آئیے اور توجہ ضرور کیجئے گا کہ قرآن کریم نے کس کس مقام پر صراط مستقیم فرمایا۔ فرمایا کہ ابراہیم ہمارا وہ قرین تھا، ہمسر تھا، دوست تھا، رفیق تھا، ہمدرد تھا، ہمارا ولی اور مددگار، حمیم، گرم جوشی دکھلانے والا دوست، صدیق، سچا، دیانتدار دوست کہا، صدیق النبیہ کہا، وہ ہمارا سچا پیغمبر تھا، لأواہ حلیم، وہ نہایت نرم دل اور بردبار تھا، واتخذ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل اور دوست بنا لیا، و ابراہیم الذی وفا، سورۃ النجم آیت 37، ابراہیم علیہ السلام نے وفا میں حد کر دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جزا میں بھی حد کر دی، ایسی حد کی کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، ابراہیم امت تھا، فرما بردار اور اطاعت گزار تھا، حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، شاکر لانعمی، وہ ہماری نعمتوں کا شکر گزار تھا، اجتباہ، ہم نے اسے چن لیا۔ اتنے زیادہ مقامات قرآن کریم میں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ابراہیم کی زندگی کتنی خوبصورت تھی علیہ السلام، لیکن ان کے بارے میں کیا فرمایا، وہداہ، اور ہم نے ہدایت دی اس کو، ہم نے لگایا اس کو، ہم نے چن لیا ان کے لیے، اور ہم نے لگا دیا ان کو ایک ایسے راستے پر، الی صراط مستقیم، جو سیدھا راستہ تھا۔ اب ہم قرآن کریم کے دوسرے مقام پر جاتے ہیں اور قرآن کریم سے گویا مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں کہ دوسرا مقام انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو سورۃ یاسین، رب العالمین فرماتے ہیں وہ تو ہمارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کی بات تھی نا کہ ہم نے ان کو صراط مستقیم پر چلایا، اب آپ ایک میرے اولو العزم پیغمبر، امام الانبیاء اور سرور دو عالم، رسول الثقلین، رحمت للعالمین، سراپا رحمت، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک پہ آئیے، جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو صراط مستقیم قرار دیا، ایسے ہی آپ ہمارے قرآن کریم کا وہ مقام کھولیے اور پڑھیے، سمجھیے کہ فرمایا یاسین، یاسین حروف مقطعات، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسولوں میں بھی آپ بھی ہمارے ایک رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ کا راستہ صراط مستقیم ہے، یعنی منتخب کر لیا تجھے مرسلین میں سے، گویا میرے محبوب ہم نے تو تیرے سر پر رسالت کا تاج رکھا ہے، تجھے مرسلین کا مقتدا بنا دیا ہے، ہم نے تجھے صراط مستقیم عطا کر دیا ہے، گویا خلیل ابراہیم خلیل اللہ کو بھی ہم نے صراط مستقیم پر چلایا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی صراط مستقیم سے نوازا ہے۔ اب تیسرے مقام پر آ جائیے کہ صراط مستقیم کیسے لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صراط مستقیم کے مبلغ ہیں،
لوگوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ چوتھا مقام صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں۔ خطاب فرماتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ان ربی علی صراط مستقیم، جو بھی بندہ میرے رب کی پوجا کرتا ہے، جو بھی بندہ میرے رب کو سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں ملاوٹ نہیں کرتا، خالص اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، وہ بندہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ اب پانچویں مقام کی طرف آئیے۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا کہ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے، تو مجھے قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی تقریر ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ایک چھوٹا سا حصہ ملا، ایک ٹکڑا ملا مجھے ان کی تقریر کا، جو قرآن کریم میں مذکور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ قوم کے سامنے کھڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ میں پانچواں مقام بیان کرنے جا رہا ہوں سب بہن بھائیوں کو صراط مستقیم کا درس دینے کے لیے کہ صراط مستقیم کہتے کس کو ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا ایک چھوٹا سا حصہ ملا مجھے قرآن کریم میں۔ قوم کے سامنے کھڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ تعالی ہی میرا رب ہے اور بے شک اللہ تعالی ہی تمہارا رب ہے۔ فاعبدوہ، اس اللہ کی ہی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ یقیناً میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، پس تم سب، میں بھی اور آپ سب بھی اس اللہ کی ہی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو توحید ہے یہی صراط مستقیم ہے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 50 میں فرمایا یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ قرآن کریم ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی صراط مستقیم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنا اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا وہ بھی صراط مستقیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا یہ بھی صراط مستقیم، قرآن کریم پر چلنا، قرآن کریم میں جو بتایا گیا اس پر عمل کرنا یہ بھی صراط مستقیم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا یعنی توحید بھی صراط مستقیم۔ اب میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب انسان سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے نماز میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ابتدا کی سورۃ فاتحہ سے نماز شروع کی، تو سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں سوالی نے اس انداز سے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ اس کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ رب العالمین نے کہا میرے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو انسان نے فوراً اپنا دامن پھیلا دیا، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، دولت اور محلات نہیں چاہیے، جگیریں نہیں مانگ رہا، تو کیا مانگا انسان نے؟ انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں تو اسے سیدھے راستے کی ہدایت مانگتا ہوں۔ اب انسان کو اللہ نے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی۔ جب سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی تو ساتھ اس کا دشمن بھی آ گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ دشمن کون ہے؟ جب اتنی نازک دولت مل رہی ہے انسان کو تو فوراً اس کا دشمن بھی آ گیا۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان آ گیا، شیطان نے کہا یا اللہ پاک میں اس کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ قرآن کریم کے الفاظ پہ آپ دوبارہ غور کیجئے گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ پاک میں دنیا میں جا کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، یا اللہ پاک میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا۔ شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ضرور ہٹاؤں گا، کبھی ان کے دائیں بازو سے، کبھی ان کے بائیں بازو سے، کبھی لیفٹ ہینڈ سے، کبھی رائٹ ہینڈ سے، کبھی لیفٹی بن جاؤں گا، کبھی رائٹسٹ بن جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں۔ اگر کوشش کامیاب ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر جو تیری مخلوق ہوگی وہ تیری نمک حرام بن جائے گی، یعنی کہ میں ان کو شکر کرنے سے بیزار رکھوں گا۔ پتہ یہ چلا
جیسے توحید صراط مستقیم ہے، انبیاء کی زندگی صراط مستقیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صراط مستقیم ہے، قرآن کریم کی تعلیمات صراط مستقیم ہیں، سیدھا راستہ یہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو جو انسان ناشکری کرتا ہے، قدم قدم پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ناشکری کے کلمات کہتا ہے، وہ شیطان کی باتوں پر عمل کرتا ہے اور صراط مستقیم سے دور ہے۔ تو شیطان نے کہا، جب آسمانوں سے نکلا تو اس نے کہا بلا تجد اکثرہم شاکرین، میں تیرے بندوں کے راستوں پر بیٹھوں گا اور صراط مستقیم کا جو راستہ ہوگا اس راستے کے اوپر بیٹھوں گا، کروں گا کیا کام کہ میں دنیا میں جا کے لوگوں کو تیرا ناشکرا بنا دوں گا، میں انہیں نمک حرام بنا دوں گا، چلیں گے تو یا اللہ تیری زمین پر، کھائیں گے تو تیرا، سانسیں لیں گے تیری فضاؤں سے، سر بلند رہیں گے تیری عطا کردہ عزت سے، آنکھیں ٹھنڈی کریں گے تیری عطا کی ہوئی اولاد سے، سارے انعامات تیرے ہوں گے، لیکن میں انہیں نمک حرام بنا دوں گا، یعنی ناشکرا بنا دوں گا۔ ڈریں گے تجھ سے نہیں تیرے بندوں سے، مانگیں گے تجھ سے نہیں تیرے بندوں سے۔ اب انسان نے التجا کی کہ صراط مستقیم پر چلنے کی، شیطان نے دعویٰ کیا کہ میں ان کو نہیں چلنے دوں گا۔ اب ایک بات اور بھی ہے، قیامت کا دن ہوگا، پھر آ جائیے آپ سورۃ یاسین کی طرف۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سارا جہان کھڑا ہوگا قیامت والے دن، ساری مخلوقات کھڑی ہوں گی قیامت والے دن، تو اللہ تعالیٰ ایک آواز جو ہوگی اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی بالاتفاق ریفرنس حوالہ سورۃ یاسین کا ہی مل رہا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج مجرم علیحدہ ہو جاؤ، مومن علیحدہ ہو جاؤ۔ حساب کتاب تو بڑی دور کی بات، اللہ تعالیٰ کی ایک آواز کے ساتھ محشر کے میدان میں تمام مجرم، جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے، قرآن کریم کے بیشتر مقامات میں ان کو مجرم ہی کہا گیا، بلکہ قرآن کریم نے جہنمیوں کو کہا ہی مجرم ہے، تو کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج الگ الگ ہو جو مجرم۔ تو جب مجرم علیحدہ ہو جائیں گے، اور اب کیا، یعنی کہ یقیناً ان مجرموں نے تو اب جانا ہے جہنم میں، جب جہنم میں جانے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو کیا خطاب فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ وہاں صراط مستقیم کی اہمیت کو اجاگر کریں گے۔ کس انداز میں؟ یہ بھی قرآن کریم سورۃ یاسین، اللہ پاک فرمائیں گے الم آحد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تجھ سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا جب عالم ارواح میں تھے اور دنیا میں چلے گئے تھے، اور میں نے تجھے سمجھایا تھا، تجھ سے وعدہ لیا تھا، کس چیز کا وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، دنیا میں جا کر تم شیطان کی پوجا پاٹ نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک جو شیطان ہے وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَأَنِ اعْبُدُونِی، کاش کہ تم نے دنیا میں جا کر میری عبادت کی ہوتی، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ پتہ یہ چلا اب ہمیں کہ اگر کوئی انسان شیطانی کاموں سے باز آ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا انسان صراط مستقیم پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے ٹاپک میں آخر میں یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ بھی صراط مستقیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ پر چلنا یہ بھی صراط مستقیم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ پر چلنا یہ بھی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا بھی صراط مستقیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جو میرا اور تمہارا رب ہے، اس اللہ کی ہی عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ اب ہم کو پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت ARY میں رات نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، تو میں نے ریسرچ کی اہدنا الصراط المستقیم پر، تو وہاں پر مجھے حیرت کی انتہا رہی، اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ جب ARY میں صراط مستقیم پہ باقاعدہ ایپیسوڈ تھے، ڈرامے کی قسطیں تھیں، وہاں پر صراط مستقیم کے نام پہ ایک ڈرامہ تھا جو چل رہا تھا قسط وائز، تو مجھے بہت ہی زیادہ حیرت ہوئی۔ اب صراط مستقیم میں پتہ نہیں وہ انہوں نے کیا
کیا کچھ اس میں بتایا ہے، یا ان کا کیا کردار ہے، ان کا پھر اور کیا ان کا عمل ہے، لیکن یہ کام بہت غلط کام ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ ایک قرآن کی آیت کے اوپر انہوں نے ڈرامہ اور ایپیسوڈ بنانے شروع کر دیے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ ڈرامے بنائیں گے، کہیں گے یہ صراط مستقیم ہے، مشرک کہیں گے قبر کی پوجا کرنا، چڑھاوے چڑھانا یہ صراط مستقیم ہے، درباروں کی مٹی چھاننا یہ صراط مستقیم ہے، کچھ لوگ کہیں گے چاند سورج ستاروں کو رب مان لو، بعض لوگ کہیں گے کہ آپ آگ کو پوجا کرو یہ صراط مستقیم ہے، بعض لوگ ولیوں کو نبی بنائیں گے، نبی کو خدا بنائیں گے، وہ کہیں گے یہ صراط مستقیم ہے، درباروں پر لوڈیاں ڈالنے والے وہ کہیں گے کہ یہ صراط مستقیم ہے، اسلام کے منکر کہیں گے یہ صراط مستقیم ہے، بعض وجودی دہری سوشلسٹ کمیونسٹ تاؤزم چوئزم اسی طرح ہندوازم سکھزم سبھی مذاہب کہیں گے، ہندو اور یہودی اور عیسائی کہیں گے کہ ہمارا مذہب صراط مستقیم ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے جو اپنی پاک کلام میں جس چیز کی طرف رہنمائی کی، میری عبادت کرو صراط مستقیم، میرا کہنا مانو صراط مستقیم، ابراہیم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلو یہ صراط مستقیم، قرآن کریم کی بات مانو یہ صراط مستقیم، تو ہم ان کو صراط مستقیم مانیں گے جن کی تعلیم اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کے لیے مجھے واقعہ یاد آ گیا، بہت ہی ایمان افروز واقعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے قبول اسلام کا، کہ ماں کی مار کھا کر آگے حضرت ابو ہریرہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ بیٹا تو نے ماں کے سامنے کوئی گستاخی تو نہیں کی؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، وہ مشرکہ ہے، اسلام کے بارے میں متعصبانہ ذہن رکھتی ہے۔ تو میں نے ایک دن جا کے اس کو بتایا کہ مجھ سے میری ماں نے جب پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے، تو میں نے کہا میری ماں میں وہاں سے آیا ہوں جہاں جبریل بھی عاجزی کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے آیا ہوں۔ تو میری ماں نے کہا تیرا گھر ہی نہیں، یہ آج چلا جا، جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا۔ تو میں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کہا تیرا گھر ہی نہیں پوری دنیا کو چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ کے رسول آپ بس دعا فرما دیجئے، آپ دینے والے سے مانگ لیجئے، مجھے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ میں ابو ہریرہ کی بوڑھی ماں کو بھی ہدایت عطا فرما دے، رحم کر دے، اس کو بھی صراط مستقیم پر چلا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نبوت والے ہاتھ اٹھائے، بلند کیے اور دعا فرمائی اللہم اہدی ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے، اس کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کی، چہ جائے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی شمولیت اختیار کرتا، میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی، یہ درویش جا رہا ہے ابو ہریرہ گلیوں میں دوڑتا جا رہا ہے، مدینے کے بازار ہیں، ہر کوئی بازو پکڑتا ہے، اے ابو ہریرہ آپ تو کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ آپ ادب کے ساتھ چلنے والے تھے، اور آپ کو کیا ہو گیا؟ اتنا درویش صفت انسان کبھی گلیوں اور بازاروں میں آج تک دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دامن چھٹک دیا، کہا روکو نہیں، میں اپنے گھر میں جا کر آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابو ہریرہ اپنے گھر میں پہلے پہنچتا ہے یا محمد رسول اللہ کی دعا پہلے پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من بالباب، کون ہے میرے گھر کے دروازے پر؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں اگر تیرے بوڑھے ہاتھوں میں سکت ہے تو مار کھانے کے لیے پھر ابو ہریرہ حاضر ہو چکا ہے، لیکن ماں نے کہا بیٹا کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا، نہا رہی ہوں، غسل کر رہی ہوں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کی آواز میں کفر کی تلخی
ختم تھی، رخصت ہو چکی تھی اور ایمان کی لذت کار فرما تھی۔ غور سے میں نے جب دروازہ کھولا تو میں نے غور سے دیکھا کہ میری ماں کے ماتھے پر ایمان کا سورج طلوع ہو چکا تھا، اور میری ماں نے مجھے کہا، بیٹا تیرے آنے سے کچھ لمحے پہلے، کچھ دیر پہلے، تیرے دروازے کے کھٹکھٹانے سے کچھ دیر پہلے میرے دل پر بس ایک چوٹ لگی تھی۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا تھا اور میرے دل و دماغ نے یہ فیصلہ کرنے پر مجھے مجبور کر دیا تھا کہ وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے، وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے دور گزرے۔ تو میرے بیٹے مجھے لے جا اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، وہ تیرا پاک پیغمبر میرے دل کی کثافتوں اور میلوں کو اپنے ایمان کے آب حیات کے ساتھ دھو ڈالے۔ تو یہ ہے جنہوں نے ہدایت کے تو اس پورے واقعے سے ہمیں یہ بات نصیب ہوتی ہے کہ جب انسان ہدایت کا طلبگار بن جاتا ہے، صراط مستقیم کا طلبگار بن جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو اس راستے پر چلا دیتے ہیں۔ یہی بات کہ بعض لوگوں کو طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے صراط مستقیم کی ہدایت مانگنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقے کے ساتھ اس کو سورۃ الفاتحہ میں شامل فرما دیا کہ ہر جاہل انسان بھی پڑھ لے اہدنا الصراط المستقیم۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس آواز کو قبول فرما لیں اور اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پر چلا دیں۔ نماز میں انسان صراط مستقیم کا طلبگار بنتا ہے۔ الہی میں تجھ سے وہ نہیں مانگتا جو تیرے دشمنوں کے پاس ہے، مجھے وہ جوہر عطا فرما جو تیرے بندوں کے پاس ہے۔ یا اللہ میں لمبی لمبی کاریں نہیں مانگتا، میں وزارت نہیں مانگتا، محل نہیں مانگتا، بنگلے نہیں چاہیے، کوٹھیاں نہیں چاہیے۔ یا اللہ پاک یورپ میں کتے بھی گاڑیوں کی فرنٹ سیٹ پر سفر کر رہے ہیں، ربا مجھے وہ نہ دینا جو تیرے دشمنوں کے پاس ہے، مجھے وہ جوہر عطا فرما جو تیرے دوستوں کے پاس ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے انسان نے لب کشائی کی اور کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ تو آج میری اور آپ کی بھی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی، تمام کائنات کے لوگوں کو اللہ تعالی صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔